الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الكرام۔ آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا تعزیتی حوالے سے ہے۔ ہمارے نمازی ہیں جناب محترم حاجی یونس صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے۔ یہ روز کے جنازے جو ہیں یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہیں۔ وہ بھی چلا گیا، میں نے بھی چلے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع ہواہ، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ تعزیت کرنا مسنون عمل ہے، حوصلہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے جو اس کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کا حال احوال لینا، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، اگر دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تعزیت کرنا مسنون عمل ہے، جنازوں میں شرکت کرنا مسنون عمل ہے۔ تعزیت کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے۔ دلاسا کیسے دینا ہے، تعزیت کیسے کرنی ہے، افسوس کیسے کرنا ہے۔ ایک تو بڑا مشہور حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بری خبر سنے، جب کوئی خبر غم پہنچے، کسی کی وفات کا اعلان ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ ہمیں اللہ رب العزت نے سکھلائے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دوسرے سپارے میں، تیسرے رکوع کے اندر، دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کئی طریقوں سے آزمائیں گے۔ کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، انسان پر خوف آ جاتا ہے، کسی بھی چیز کا آ جاتا ہے۔ بہت ایسے مثالیں ہیں، بہت ایسی مواقع ہیں کہ خوف کی وجہ سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، خوف آ گیا۔ کیا کریں، برادری کو بھی رکھنا ہے، خوف آ گیا برادری کا۔ اب ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان کے لیے 2 میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے، یا سب کو رکھ لے یا رب کو رکھ لے۔ آج کل عمومی طور پر انسان سب کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب کو راضی کرنے کی، رب کو خوش کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے کم ہی کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔
بھوک کے ذریعے سے آزمائش، جیسے غربت ہے، مفلسی ہے، اس میں آزمایا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، یا ہائے فائے کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے۔ جب بھوک آ گئی تو اب اس نے کہیں شارٹ کٹ کمائی تو نہیں شروع کر دی، حرام کی کمائی تو نہیں شروع کر دی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، فاقے ہیں، غریبی ہے، مفلسی ہے، ایک راستہ ہے کہ صبر کیا جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جایا جائے۔ دوسرا راستہ ہے کہ ڈنڈی مار لو، دھوکہ دے کے اپنا سامان بیچ لو، جھوٹ بولو اور سامان بیچو، حرام کمانا شروع کر دو۔ بظاہر نظر آ رہا ہے بڑی کمائی ہو رہی ہے، اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، سودی نظام کے ساتھ لین دین شروع کر دو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں، ہم نے تمہیں جو بھوک بھیجی ہے، تم بچوں کا خالی پیٹ دیکھ کر، بچوں کے بل بلاتے دیکھ کر کیا ڈگمگا جاتے ہو یا ثابت قدم رہتے ہو؟